یہ جو قوالیوں میں بھی بعض اوقات اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں کہ بلال نے اذان نہیں دی تو سحری نہ ہوئی، تو یہ بھی کوئی واقعہ نہیں ہے، کہیں بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ من گھڑت واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان نہیں دی تو جی سحری نہیں، فجری نہیں ہوئی۔ اگر آپ میرا بخاری کا درس سن رہے ہو، ٹی وی پر ہی آتا ہے، درس بخاری ہمارا آتا ہے، اسی میں بھی کچھ دن پہلے حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک وادی میں ٹھہرے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر یعنی پوری رات سفر کرتے رہے تھے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے قیام فرمایا، سب ٹھہر گئے، سرکار نے فرمایا آپ ہمیں فجر میں اٹھانا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چٹان سے ٹیک لگائی ہوئی تھی تاکہ میں نہ سوؤں، اور آنکھیں کھول کے میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایسی غروب کی طاری ہوئی کہ میں سوتا چلا گیا، اور اس وقت میری آنکھ کھلی جب سورج نکل آیا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا اس وادی سے باہر نکلو، پھر باہر جا کے سب نے وضو کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پہ اس نماز کو قضا ادا فرمایا۔ اب بتائیے کہ کیسے ہو گئی، نماز ہی چلی گئی اور سورج بھی طلوع ہو گیا۔ تو خواہ اس قسم کے واقعات بنا کر اور اتنے معروف کر دیے جاتے ہیں، یعنی مستند حدیثیں ہم بیان نہیں کریں گے، قرآن کی آیات بیان نہیں کریں گے، ایسی کوئی یہاں سے پپو پان والا بول دے گا، نٹھو بھائی، پپو بھائی اور ٹیٹو اس نے بول دیا، بس وہ سن کے ہم عام کر دیتے ہیں اس کو فوراً، اور یہ چیزیں اتنی جلدی پھیل جاتی ہیں کہ اور لوگ اس کو اتنی جلدی قبول کر لیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال اس قسم کا کوئی واقع نہیں ہے۔ وہ صحیح مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے، غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں صحابہ کا قافلہ تھا، اور رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا، تو صحابہ کو بھی نیند آ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، اور حضرت بلال جو مؤذن رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ صبح فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ہمیں اٹھا دیں گے۔ تو حضرت بلال جو ہے وہ نوافل پڑھنا شروع ہو گئے تاکہ مجھے نیند نہ آئے، بس وہ ایک لمحے کے لیے انسان نے سستی دکھانی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے، اونٹ کے اوپر، اور مشرق کی طرف جو پوپ پھوٹتی ہے نا، صبح صادق شروع ہوتی ہے جو ختم سحری اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جب فجر کا وقت قریب آنے والا تھا نا، تو ان کی بھی اچانک آنکھ لگ گئی، اور ایسی آنکھ لگی کہ سورج خوب بلند ہوا تو آنکھ کھلی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی، اور اس کے بعد باقی اصحاب کی کھلنی شروع ہوئی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اللہ کے نبی کی بھی نماز چھوٹ گئی، اور حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی۔ آپ دیکھیں جی لوگ کتنے فرینک تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ پہ نیند کا غلبہ کیا اس نے میرے پہ بھی کر دیا۔ کوئی 295 سی نہیں لگی سر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے بات کی کہ آپ کو بھی نیند آئی ہے نا، مجھے بھی آگے، میں بھی انسان ہوں۔ آپ لاکھ کہتے رہے کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور امام حنیفہ جو ہیں وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، اور اس سے بڑی کہانی آپ یہ کرواتے ہیں کہ جی وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک اڑ کے اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے نا، اس کو بھی کوئی بزرگ، کوئی امام حنیفہ، کوئی امام شافعی، کوئی عبد القادر جیلانی، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھنے والی خاک جو اس گھوڑے کے قدموں سے اٹھتی ہے، صحابی کے قدموں سے نہیں، اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن وہ صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں ادنا صحابی، تو یہ ادنا صحابی بھی نہیں تھے، حضرت بلال تھے، وہ بھی سو گئے، کوئی عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر نہیں پڑھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو آپ نے قوالی ایک مشہور کی ہوئی ہے کہ حضرت بلال نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا، یہ کہانی شریف ہے، یہ مولانا شریف ہے، اور میں مسلم شریف بیان کر رہا ہوں۔ تو مسلم شریف میں تو حضرت بلال کی عزت جب سٹیک پہ لگی تھی تو وہ ہونا تو چاہیے تھا اس دن سورج نہ نکلتا، تو سورج نکلا جناب، ایسا نکلا ہزاروں صحابہ کی نماز بھی حضرت بلال اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے نیند کے غلبے کی وجہ سے، اور ان کی نماز فوت ہو گئی۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو، نکلے ہم یہاں سے۔ الموطا امام مالک میں اس کو سپورٹیو ایک اور طریق بھی ہے، اور یہ دونوں طریق آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں مل جائیں گے، مسلم شریف والا بھی اور الموطا امام مالک والا بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اس جگہ پہ شیطان کا غلبہ، یہاں سے اٹھ کے ہم آگے جاتے ہیں۔ پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں، آگے جا کے آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، حضرت بلال سے کہا کہ اقامت کہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ سورج نکلا ہوا نماز ادا کی، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اور جب وہ نیند سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے، اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ تو مقصد تو اللہ کو یاد رکھنا ہے نا، اگر کبھی نیند کا غلبہ ہو گیا تو آپ نماز پھر اس وقت ادا کریں گے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ پھر نماز کے جو قضاء کا تصور ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے نا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے لیے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا۔ مثلا اگر ایک شخص زور کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو بس عشاء کے وقت میں جا کے عصر مغرب عشاء پڑھ لے، اس کی روٹین نہ بنائیے نا، میں اس کی کوئی ترغیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ 10 بجے اٹھ کے پڑھیں یا 8 بجے آفس جانے سے پہلے پڑھیں، کبھی کبھار۔ تو یہ جو کہا تھا نماز قضا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی قضا نماز کا طریقہ بتائیں جی،
وہ طریقہ کیا یار، جو نماز رہ گئی اس کو پڑھ لو، اور زبان سے تو نیت کرنی بھی نہیں ہوتی، دل میں وہ آپ کے لیے وہی ہے. اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں تو آپ کے میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے دل میں نیت کریں. اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج والی جڑی فجر رہ گئی سی وہ میں قضا کر رہا، یا جڑی کل والی رہ گئی سی وہ کر رہے ہیں. بس اپنے ذہن میں حاضر کی کہ نماز ہے، وہ نماز کا وقت آپ کے لیے وہی ہے. یہ قضا کی ٹرم تو فقہاء نے ڈیفائن کی ہے نا، ادروائز احادیث میں ہے نماز کا فوت ہو جانا. تو اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی نماز اب چھوٹی ہے تو اب وہ کہ میں نے توبہ کر لیا تو معاف ہو گیا، نہیں. یہ اس صورت میں ہے جب وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا. جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کرے، اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا. لہٰذا یہ بالکل اہل حدیث کہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گی. وہ کہتے ہیں جو پرانی آپ 20 25 30 سالوں کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کاپیاں بناؤ اور ڈائریاں بناؤ. ڈائری ہم نے خود دعوت اسلامی میں نا وہ لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے، ان کی ڈائریاں بنواتے تھے. میں تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو بالغ ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھیں، لیکن لوگوں کی ڈائریاں بنوایا کرتے تھے. اور پھر بعد میں خیر ایک نیا مسئلہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جس نے تجوید سے نماز نہیں پڑھی ہوئی نا وہ بھی اپنی قضائے عمری دوبارہ سے کرے، الحمد کو پڑھتا رہے. تو پھر مجبور ہمیں بھی ایک چھوٹی سی ڈائری بنانی پڑی. حالانکہ یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا رہے اس وقت اس کو عربی اس کی پروننسیشن درست نہیں تھی تو جب ٹھیک ہوگی بس اس وقت سے وہ آگے معاملات کو لے کے چلنا شروع کر دیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس کو ہنگامہ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے.